نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر درازی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری کو تیز کرنے اور اسے جانوروں سے چھپانے کا حکم دیا اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی ذبح کرے تو اچھی طرح ذبح کرے تاکہ اس کی جان جلد نکل جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی، چنانچہ حکمران اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر ہیں، حیا میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں گے اور اسے روکیں گے نہیں تو پھر قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں عدل کو قائم رکھو۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے بیماری اتاری ہے تو اس نے دوائی بھی اتاری ہے، اور اس نے ہر بیماری کے لیے دوائی بنائی ہے۔ تم علاج معالجہ کرو اور حرام چیز کے ساتھ علاج معالجہ مت کرو۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین پڑھی، اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہوتا ہے اور اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اعلیٰ درجات کے حامل
اہل علین کا ایک شخص اوپر سے جنتیوں پر جھانکے گا تو جنت اس کے چہرے سے دمک اٹھے گی گویا کوئی چمکتا دمکتا ستارہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کم بخت مشرک کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔